بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے جناب۔ گزشتہ سے پیوستہ آج جو ہے وہ گزشتہ ویڈیو کی اگلا حصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ میرا ٹاپک تھا کہ بسند صحیح حمزہ شمالی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادق سے پوچھا کہ کیا زمین بے ایمان کے باقی رہے گی؟ فرمایا اگر ایسا ہو تو فنا ہو جائے گی۔ اور میں نے وہ بھی حدیث پیش کی کہ جناب جس نے اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جو ہے وہ جہالت کی موت مرا اور جہنم میں جائے گا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ میں کس طرح جو ہے وہ اپنے زمانے کے مہمان جو امام ہے اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں۔ تو میرے زمانے کے امام میں نے جناب کتب شیعہ کو کھنگالا، وہ جناب قائم آل محمد جناب امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں میرے زمانے کے امام۔ تو اب میں نے کتب کھنگالیں تو پتہ چلا وہ تو جناب غائب ہیں۔ اب ایک امام جو بالکل غائب ہے میں اس کی معرفت جو ہے وہ کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا شاید لٹریچر سے حاصل کر لوں، میں ان سے جو ہے وہ شاید شرف ملاقات جو ہے وہ مجھے میسر آ جائے۔ تو میں نے کتب شیعہ کو جو ہے وہ کھنگالا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، مفسرین جو ہیں، ان کے محدثین جو ہیں وہ ایسے ہی جو ہے وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی آیت ہو اس میں لفظ شیعہ آ جائے یا 12 کا حرف آ جائے تو اس کو کھینچ کے جناب اہل بیت علیہم السلام کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اب میں جناب ایسے ہی صراحتاً جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا تو کتاب کا نام جناب توالی الانوار ہے، اور یہ کتاب میں جناب پڑھ رہا تھا تو اس میں صفحہ نمبر جو ہے وہ 96 ہے، 96 جو ہے وہ صفحہ نمبر ہے۔ تو اس میں روایت ہے، فرمایا امام صادق نے کہ قول خدا ہے۔ ہر بات جو ہے وہ ائمہ سے یہ منسوب کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس پہ کیا عرض کریں؟ وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا۔ تو میں یہ آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پوری جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ جناب یہ سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ آیت ہے جناب، اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ یہ بچہ بچہ جانتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ لیکن جناب یہ توالی الانوار میں صفحہ نمبر 96 ہے، اس پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جناب آپ جو ہے وہ ملاحظہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں جو ہے بے شک موسیٰ نے جو اشارہ کیا اس سے مراد رسول اللہ ہیں، اور عصا سے مراد حضرت علی ہیں، اور حجر سے مراد سیدہ فاطمہ ہیں، اور چشمہ سے مراد ائمہ اثنا عشرہ ہیں۔ 12 چشموں کا ادھر ذکر آیا، اثنتا عشرہ 12، انہوں نے کہا 12 کا ذکر آیا، ایک کھچ کے جناب ائمہ وہ آیت لے گئے۔ اس طرح کا تو ان کا استدلال ہے، اس طرح کا یہ استدلال کر کے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے ابو بکر اور عمر کے ایمان پہ یہ سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ لکھی کس نے ہے، ہو سکتا ہے کوئی کل کو جناب کہ یہ توالی الانوار ہے جناب، اور اس کے مؤلف ہیں علامہ سید مہدی الموسوی بحر العلوم، انجمن پروانہ جعفریہ حیدرآباد نے جو ہے وہ اس کو شائع کیا ہے۔ تو اب جناب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ تو میں نے کہا کہ کیا میں جناب اپنے وقت کے اپنے زمانے کے امام کو مل سکتا ہوں؟ تو جناب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو ایک کتاب میرے سامنے آئی، پردہ نشین کتاب آئی جناب، پردہ نشین۔ یہ حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے عرفانی کلمات کی تشریح حجت الاسلام محمد لق علی آبادی نے جو ہے وہ یہ کی ہے، اور یہ جناب المومل کلچرل فاؤنڈیشن نے اس کو جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ تو اس کا صفحہ نمبر 160 اور 161 ہے، صفحہ نمبر 60 اور 61 ہے۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم
امام زمانہ کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ ہم کیوں امام زمانہ کے دیدار کی لیاقت نہیں رکھتے؟ اس کا جواب آسان ہے، کیونکہ ہم اس قوت و استعداد کے بقدر جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے اپنی اور لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں قدم نہیں اٹھاتے۔ انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم چیزوں سے گزر کر عالم کے حقائق تک رسائی حاصل کر سکے۔ اب ہم خود کو شیعہ تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اپنے مولا و آقا کے دیدار کی لیاقت تک نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم ان کے وجود مبارک کو کسی دوسرے کو دکھا سکیں۔ یہ دوسرے کو دکھانے کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو پہلے اس سے جو صفحات ہیں اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سید ابو الحسن اصفہانی نے بحر العلوم یمنی کو جو ہے وہ دیدار امام زمانہ کروایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں تو اس نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ دیدار کروایا تھا ایک جو ہے وہ شیعہ آیت اللہ نے، تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ سانوں بھی کراؤ، ساڈا کی قصور ہے، سانوں بھی امام زمانہ کا دیدار کراؤ۔ تو انہوں نے دروازے بند کر دیا کہ چہ جائے ہم ان کے وجود مبارک کو کسی دوسرے کو دکھا سکیں۔ واقعتاً ہم نے خود کو حضرت امام حسن علیہ السلام سے قریب تر ہونے کے لیے کتنا آمادہ کیا ہے؟ ہم میں اتنی قوت ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی قوت استعداد سے کس حد تک استفادہ کیا ہے؟ کتاب جناب جی پردہ نشین صفحہ نمبر 60 تے 61۔ اچھا صفحہ نمبر 62 تے اور مزیدار گل کر دیتی انہوں نے کہا ایک بزرگ کے بقول کہیں امام زمانہ ظہور فرما تو نہیں چکے ہیں اور ہم ہی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم ہی غیبت میں ہیں اور حاضر نہیں ہیں؟ یار اس لا یعنی اور بے یقینی کی صورتحال میں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جو امام کی معرفت نہیں حاصل کرتا تو وہ جناب جی جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہالت کی موت مرے گا، وہ زمانہ جاہلیت والی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ تھے وہ ان کی موت مرے گا۔ تو دوسری طرف یار جب ہم امام میں برحق کے معرفت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یار ہمیں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں امام زمانہ ظہور فرما چکے ہیں اور ہم ہی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم ہی غیبت میں ہیں، حاضر نہیں ہیں، پردہ نشین ہیں۔ تو مطلب سوال پھر میرا وہیں پہ قائم ہے کہ اگر کوئی بھائی جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے میری رہنمائی کرے، میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت چاہتا ہوں، میں اپنے زمانے کے امام کو جو ہے وہ پہچاننا چاہتا ہوں اور میں ان کے حق پرست پہ جو ہے وہ بیعت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جہالت کی موت سے بچ جاؤں۔